जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज मैंने 3-4 इश्यूज़ पे बात करनी है। एक तो ये है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट सदर ट्रंप, उनको पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो सिफारिश की गई है नोबल ये पीस ये प्राइज़ के लिए, इस पर पाकिस्तान में ऑफ कोर्स एक डिबेट है। इस पर ज़रा बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान हुकूमत का फ़ैसला ये ठीक है या ठीक नहीं है, और क्या हमें अमेरिका के साथ इस लेवल तक जाकर ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है, नंबर वन। दूसरी जो चीज़ बहस हो रही है कि जनाब के जनाब आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई है वहाँ पे वाइट हाउस में 2-2.5 घंटे में, और उनके साथ पाकिस्तान के ये DGISI और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं जनरल आसिम मलिक साहब जो साथ में थे, उस मुलाकात में क्या ऐसी ऐसी गुफ्तगू हुई है, क्या ऐसी बात हुई है, और सबसे बढ़कर ये जो हमारे यहाँ एक बहस है और एक बड़ा मशहूर किस्म का एक कोट किया जाता है कि देयर आर नो फ्री लंचेस। ये अमेरिका के हवाले से बड़ी एक मशहूर कोट है कि दुनिया में कोई आपको मुफ्त का खाना नहीं खिलाता, उसकी कोई ना कोई उसकी पेमेंट होती है, अदायगी होती है, शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, ज़रूरी नहीं होता कि कैश में दी जाए। आप इसके अलावा भी और बहुत सारे काम जो हैं उन लोगों के हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कौन क्यों खाना खिलाएगा। सो दैट्स एक मशहूर सेंग है। तो हम इसी पे आएंगे कि क्या अमेरिकन जो हैं उन्होंने आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम को जो बुला के इतनी इज़्ज़त रिस्पेक्ट दी है, रेड कॉर्पोरेट टाइप उनका इस्तकबाल किया गया है, तो इसके पीछे भी कोई पेमेंट है जो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। वो पेमेंट क्या मतलब मुतवक्के तौर पर क्या हो सकती है। सो ये बड़ा एक अहम इशू है। साथ में हम देखते हैं जनाब के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी साहब जो हैं, उनको G7 में बिल्कुल आखिरी लम्हे पे बुलाया गया था और वहाँ पे भी उनकी ट्रंप साहब से मुलाकात नहीं हो सकी थी। और फिर वो जब वापस जा रहे थे, उसमें इंडिया जा रहे थे, ट्रंप साहब ने उनको वाइट हाउस बुलाया कि आप यहाँ तशरीफ़ लें, बैठते हैं, कोई खाना पीना करते हैं। एक वो तो बात मुझे ट्रंप साहब की बड़ी अच्छी लगती है, वो चौधरी शुजात साहब की तरह ना वो भी खाने पिलवाने पे बड़ा बिलीव रखते हैं कि आओ यारो और मिट्टी पौधे रोटी छोटी खाओ। वो चौधरी शुजात साहब का जो स्टाइल है कि पहले खाना खाएं बाद में होते रहेंगे। सो ये उनका बड़ा स्टाइल है, हर बंदे को खाने की दावत ज़रूर देते हैं कि तशरीफ़ लाएँ और हमारे साथ बैठ के खाना खाएँ। लेकिन उन्होंने अजीब या इंटरेस्टिंग किस्म के उन्होंने इनकार किया है, उनको ट्रंप साहब से मिलने से इनकार किया है। उस ट्रंप मतलब रीज़न क्या हो सकते हैं, और क्या वो इनकार करके उन मोदी साहब ने अपने मुल्क के मफादात का प्रोटेक्शन की है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, या वो गुस्से में आए हुए हैं इस वक्त और गुस्से में भरे हुए वो फैसले कर रहे हैं। क्योंकि लग ये रहा है कि ट्रंप साहब जो है इस वक्त पाकिस्तान की ज़्यादा साइड ले रहे हैं, और मोदी साहब की जो है ना वहाँ पर कुछ जो उनका क्लाउड था, पावर थी इंडिया में, वो बड़ी कंप्रोमाइज़ हुई है पाकिस्तान के जंग के बाद। और स्पेशली सीज़ फायर कर लेकर अब तक 11-12 दफ़ा मोदी साहब को वो बता चुके हैं ट्रंप साहब जो हैं कि ये सीज़ फायर मैंने कराई थी और मुझे कोई क्रेडिट नहीं देता। और मोदी साहब ये क्रेडिट तो छोड़े, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है कि जनाब के ये सीज़ फायर जो है ट्रंप साहब ने कराई है या नहीं कराई। सो उस पर ज़रा बात करेंगे कि जनाब कि मोदी साहब और ट्रंप साहब के दरमियान जो इस तरह के इंडिया और इनके तल्लुकात ख़राब हुए हैं अमेरिका के, ये मैं समझता हूँ, जो मैं थोड़ा सा पढ़ा हूँ, मैं ये 71 के बाद पहली दफ़ा इंडिया और अमेरिका इतने दूर हुए हैं एक दूसरे से। हालांकि इंडियंस की बड़ी इंपॉर्टेंस है अमेरिकन के लिए, हमारी ठीक है और कोई वजूहत से होगी इंपॉर्टेंस, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए, डिप्लोमेटिकली देखा जाए या और फौजी तौर पर, तो उनके लिए इंडिया बड़ा अहम मुल्क है, स्पेशली चाइना के हवाले से। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप साहब जो है उन्होंने अपने आप को दूर किया, और इंडिया में इस वक्त बड़ी लंबी कैंपेन चल रही है ट्रंप साहब के खिलाफ। सो इस पर भी आएंगे, ज़रा बात करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, एक वन बाई वन इसको हैंडल करते हैं कि जो ट्रंप साहब को हमने नॉमिनेट किया है या सिफारिश की है कि जनाब इनको आप नोबल पीस प्राइज़ दें, और पाकिस्तान में जैसे एज़ यूजुअल बहस छिड़ गई है और बहुत सारा हमें डराया जा रहा है कि जनाब ख्याल कीजिएगा फंस जाएंगे, मर जाएंगे और आपका हशर नशर हो जाएगा, ट्रंप साहब आपको फंसा रहे हैं। मज़े की बात ये, हर बंदे की अपनी राय है, आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज़ ओपिनियन, इसमें कोई खुदा न खासा किसी पे फतवे लगवाने की, हर बंदा अपने मुल्क का मफाद जो है अपने तरीके से चाहते हैं। आप हो सकते हैं जो आप सोचते हूँ वो ज़्यादा बेहतर मफाद हो मेरी निस्बत जो मैं सोचता हूँ इस मुल्क का। सो मैं भी जो बात करूँगा पाकिस्तान के मफाद के सामने रख कर करूँगा। आप भी अगर डिफ़र करते हैं, आपकी डिफरेंट राय है, तो भी आपके जहन में आई एम श्योर के वही पाकिस्तान का मफाद है। सो हम दोनों मुख्तलिफ तरीके से इन मफादात को देखना चाहते हैं ना, इसी चीज़ को देख लें। मेरा ये ख्याल है, माई व्यू, आप यू में डिफ़र, कि ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है पाकिस्तान ने जो किया। और ट्रंप साहब को जिस तरीके का उन्होंने नॉमिनेट किया है, मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना ये इस वक्त की ज़रूरत थी और ज़रूरत है, इसके 3-4 इसके पीछे हम उस पर भी आते हैं कि ट्रंप साहब को हमारे पे क्यों इतना मोहब्बत प्यार दिखा रहे हैं। और अगर वो दिखा भी रहे हैं तो हमें इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ ना कुछ हमारे पास है दुनिया को देने के लिए, बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए, कि दुनिया हमारे नखरे भी उठा रही है, हमें इन्वाइट भी कर रही है और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। जैसे ट्रंप साहब कह रहे हैं लव पाकिस्तान, उसकी लीडरशिप के बारे में, अवाम के बारे में, हमें एज ए नेशन के तौर पर पहली दफ़ा मैं समझता हूँ किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बड़े लंबे अरसे के बाद किसी ने पाकिस्तानी कौम की तारीफ़ की है। फॉर वट एवर रीज़न, आप इसमें से 100 नुक्ते निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता
ریسنٹ ہسٹری میں کبھی امریکن پریزیڈنٹ نے جب بھی کہا ڈو مور کرو، جب بھی کہا ہمیں دہشت گردی کا کہا، جب بھی کہا ہمیں طالبان کا ساتھی کہا، جب بھی کہا ہمیں انارکی انریسٹ پتہ نہیں بلا بلا ہمارے پہ 100 الزامات لگتے رہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ایون ٹرمپ صاحب نے بھی لگائے تھے 2016-17 کے قریب ٹویٹس کیے تھے ہمارے حوالے سے، وہ سارے الزامات لگتے رہے، ڈبل کراس کے بھی ہوتے رہے، ڈبل جوپرٹی بلا بلا چیزیں کرتے رہے. لیکن ایک پریزیڈنٹ آیا ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ کھل کے بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے مطلب آف دا ریکارڈ میٹنگز میں وہ پاکستانیوں کو تعریف کرتے ہیں، لیکن اتنا ووکل ہو کے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. سو ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اس وقت اس طرح کے حالات بنے، جنگ سے پہلے آپ دیکھیں انہوں نے کہا جناب دونوں ملک نہیں سنتے، لڑ لیں. انہوں نے کہا لڑ لو پھر اگر آپ نے لڑنا ہے تو. جب جنگ کے بعد کی حالات سچویشن ہوئی اور انہوں نے انٹروین کیا اور ہم نے ان کی اس اپریشیشن کو مانا ہے، تو انسان ہے ان کا ٹرمپ صاحب کا ویو ہمارے بارے میں بدلا ہے. اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہیں، اور جو منرلز کے کنٹریکٹ کے حوالے سے جو پاکستان کے پاس لکلی اس وقت یہ ایونیوز سپیس اویلیبل ہے. اور ان کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی اپنی فیملی جو ہے ان بزنسز میں انوالو ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. فیئر انف اگر انوالو بھی ہیں، ان کے بزنس بھی ہیں، ان کے بھی تھے، بوش صاحب کے بھی بزنس، ان کے بزنسز تھے، ان کی بہت ساری سٹوریز ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں. بل کلنٹن ہیلری کلنٹن صاحبہ پہ بھی بہت سارے الزامات آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں کہ انہوں نے اپنی چیریٹی کے لیے فاؤنڈیشن کے لیے کتنے کتنے ملینز ڈالر کہاں سے لیے، ساری چیزیں آتی رہی ہیں. اس وقت سب سے زیادہ رولا پڑا ہوا ہے انڈیا جو ہے، وہ سب سے زیادہ انڈین میڈیا اور انڈین وہ جو انٹیلیجنس ہے وہ اس چیز کے خلاف ہیں، اور بڑا رولا ڈالا ہوا ہے کہ آپ نے ٹرمپ کو کیسے پاکستان نے دیکھو، وہ تو کہتے ہیں بائی کر لیا ہے، وہ تو بہت سارے ان کے اینکر کہہ رہے ہیں جنہوں نے لگتا ہے ان کو برائب کر لیا ہے، اور وہ ٹرمپ صاحب جو ان کی بولی بول رہے ہیں. سو انڈیا میں بہت بڑا شور ہے، اور اسی طرح کا شور ہمارے ہاں اٹھنا شروع ہو گیا. سو کسی نہ کسی سٹیج پہ کچھ ایلیمنٹس ہیں ہمارے جن کے انڈیا کے ساتھ سیم پیج پہ ہیں. اگر انڈیا اس چیز کو موو کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، خوش نہیں ہے ان کا میڈیا، ان کے سیاستدان، تو اس سے آپ کو کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ موو جو ہم نے کیا نا، یہ بہت سارے ہمارے مخالفوں کے لیے ان کی نیندیں اڑانے کے لیے یہ کافی ہے. ہو سکتا ہے اس کے مطلب آپ لوگ جو اس کا نیگیٹو سائڈ بتائیں، خدا نہ خاصہ وہی کچھ ہو، لیکن ایٹ دا سرفیس آف اٹ یہ چیزیں آپ کو ٹھیک لگ رہی ہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ ٹریڈ چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ایگریمنٹ چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ جو ہے ہمیشہ ہم نے طالبان دکھائے ہیں دنیا کو، ہم نے ان کو دکھا کے دنیا سے ڈالر لیے ہیں، جنگیں لڑی ہیں، فسادات کیے ہیں، مطلب سول وارز لڑی ہیں، پراکسیز لڑی ہیں، جس میں 70-80 ہزار بندے ہمارے مارے گئے، بلینز آف ڈالر کا ہماری اکانومی کو نقصان ہوا، لوگوں کو نقصان ہوا، ملک کا نقصان ہوا، ہماری یوتھ سب کا ہوا. اب امریکنز کہتے ہیں ہمارے سے ٹریڈ کرو. ٹریڈ کس چیز کی کرو؟ کرپٹو کرنسی پہ ہم سے بات کرو. آپ کے پاس منرلز ہیں 1 کھرب ڈالر کے، وہ جو بتا رہے تھے آرمی چیف صاحب، تو اس پہ بات کریں. ہم آئیں گے، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، نوکریاں ہوں گی، جابز ہوں گے، کچھ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، ہم بھی پروفٹ کمائیں گے، آپ کو بھی دیں گے. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں سم ٹائم کہا جائے نا ایک اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا یار یہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے پاس بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. امریکنس کو ان کی ضرورت پڑ گئی، اب تو ان کو طالبان کی ضرورت پڑتی تھی، اب تو فوج کی ضرورت پڑتی تھی، اب انہیں جناب ہمارے ٹریڈ کی ضرورت پڑ گئی، کرپٹو کرنسی، منرل، دیگر چیزوں کی، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم آپ سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. سو ہم شکوک کا شکار ہیں. او بھائی میرے شکر کریں کہ آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ امریکہ جیسے سپر پاور آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. چائنا آلریڈی ہمارے ساتھ کر رہا ہے. ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھ کے آئے گا، لہٰذا اس چیز پہ بدکنے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنا ملک کا مفاد آپ ضرور رکھیں کہ ٹریڈ ہو رہی ہے، بزنس ہو رہا ہے، اور وہ چیزیں ہیں ہمارے پاس جس میں چائنیز بھی انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں، اور امریکنز بھی ہیں. 2 سپر پاور آپ کے ساتھ آپ انٹرسٹڈ کریں، لیکن ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم بتکے ہوئے ہیں کہ نہیں جناب کہ کچھ کر لیں گے، لہٰذا کچھ کر لیں گے، لہٰذا ان کو مائنز کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ، اور کرپٹو کے پاس بھی نہ، جو آنے والی نسل کرے. خود ہم بھیک مانگتے رہیں گے، وہ چائنا سے لیں، سعودی سے لیں، یو سے لیں، IMF سے لیں، دنیا سے مانگیں، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ریزرو پڑے ہوئے جس کے ذریعے کوئی پیسے آ سکتے وہ نہیں کرنے. سو یہ سب سے بیسٹ ایک چانس ہے آپ کے لیے میرا خیال ہے. پلس انڈیا کے ساتھ جو ہماری جس طرح کے تعلقات چل رہے ہیں، ابھی جنگ کے خطرات ٹلے نہیں ہیں، آپ کو امریکنز کی ضرورت ہے، امریکن پریزیڈنٹ کی ضرورت ہے، ان کے سپورٹ کی ضرورت ہے. اب ایک سیکنڈ کے لیے آپ ذرا یہ کریں کہ اس وقت اگر امریکن جو ہے انڈین بیانے کو بائی کرتے، جس پہ وہ بھی گئے تھے، ششی تھرور صاحب بھی گئے تھے ڈیلیگیشن لے کے کہ پاکستان جو ہے خدا نہ خاصا دہشت گرد اسٹیٹ ہے، دہشت گردی کراتا ہے، فلاں کرتا ہے. ٹرمپ صاحب اگر بیانات دے دیتے، امریکنز ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، انڈین بیان کے ساتھ، ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ ذرا اندازہ کیا ہم نے. لوگ کہتے ہیں ڈیم کیئر، نہیں سر ایسے نہیں ہوتا، ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ نہیں چلتا. دنیا بہت بڑی گلوبل ولیج ہے. سو ہم لکی ہیں کہ اس وقت وہ ہمارے بیانے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری چیز کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی فری لنچز کی بات جہاں تک آئے گی، یس کہ آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپ انڈیویجول کے طور پر کس کوٹ کے ملتے ہیں سر؟ آپ بتا دیں. مطلب میں بتا دوں ہم لوگوں کو کس وجہ سے عزت کرتے ہیں کہ مطلب مان لیا 5-10% لوگ جو ہیں ایز اے ہیومن بینگ کرتے ہیں، باقی تو یہ دیکھتے ہیں اس کا گھر کتنا ہے، کوٹھی کتنا ہے، پیسہ کتنا ہے، بزنس کتنا ہے، اس کے ساتھ گارڈز کتنے ہیں. تو سوشل سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، مالی سٹیٹس دیکھا جاتا ہے. تو وہی کوئی دنیا میں بھی چلتا ہے، ملکوں میں مالی سٹیٹس ہیں، سوشل سٹیٹس ہیں، ملٹری سٹیٹس ہیں، اکنامک سٹیٹس ہیں. تو ہمارا اکنامک سٹیٹس اگر بہتر ہو رہا ہے تو آپ کو لنچ کروائیں گے.
فری لنچ تو نہیں ہے، تو پیسے دیں گے نا. اگر آپ کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، یوکرین کے ساتھ بھی تو یہ کچھ کر رہے تھے، منرلس کے 4-5 ارب ڈالر کی ڈیل ہو رہی تھی، اس کے بعد یوکرین کہہ رہا تھا آپ ہمیں رشیا سے بچائیں، ہمیں سیکورٹی دیں کہ ہمارے پاس منرلز ہیں، تو اس کو پیسے بھی دینے تھے انہوں نے، یہ نہیں کہ نہیں کرنے تھے. ہمیں بھی وہ پیسوں کے آفر کر رہے ہیں، کوئی فری میں تو لے کر نہیں جا رہے. سو ان چیزوں کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. لنچ کروایا ہے تو لنچ پہ اگر یہ ڈیل ہو رہی ہے کہ وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں امریکہ ہمارے ساتھ، میرے خیال میں کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی بہتر ڈیلز ان سے لینے چاہیے. سو اگر انہوں نے آرمی چیف صاحب نے بات کی بھی ہے تو میرا خیال ہے دیٹس ویری ٹائملی، اور اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں اور اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. جیسے چائنا کے ساتھ سپیک شروع کر کے اب چائنیز انٹرسٹ ہمارے ملک میں ہوئے، لہٰذا دوستی محبت اپنی جگہ پہ، لہٰذا انڈیا نے اٹیک کیا تو چائنا ہمارے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا، بیکاز کہ چائنا کے بھی انٹرسٹ ہیں پاکستان میں کہ پاکستان کے سلامتی ساورنٹی قائم رہے. ایسے امریکنز کی انٹرسٹ اگر انوالو ہو رہی ہیں تو ان کو انٹرسٹ کو انوالو کریں. میں تو چاہتا ہوں پوری دنیا کے ملک ہمارے انٹرسٹ کو ان میں آئیں اور ہم وہاں سے ان سے فارن انویسٹمنٹ ہے، کوئی ٹیکنالوجی ہے، کوئی جابز ہیں، کوئی پیسے ہیں، دنیا سے ہم مانگتے رہیں، کوئی $4 تک کے ہم بھی دینے کی پوزیشن میں، ہم دینے کی پوزیشن میں آ جاتے، ڈر جاتے ہیں. خیال کرنا روٹی کھلا رہے ہیں تو انہوں پیسے یہ پھر کہ بڑے تو لمبے چکرے پا دیں گے، روٹی کھاتے ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ لمبے چکر میں ڈال دیں گے. وہ ٹھیک ہے، ماضی میں چیزیں ہوئی ہیں، پھر کسی وقت اس پہ بات کروں گا. سو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز جو میرا خیال لنچ پہ ہوئی ہے عاصم منیر صاحب کی اور ان کی DGISI کی، اس کے بعد آپ دیکھیں تو ٹرمپ صاحب کی باڈی لینگویج بڑا فرق ہے. وہ جو پہلے والا ان کا ایران پہ اگریشن تھا، ایران کے حوالے سے فوری طور پر 2 ہفتے جو انہوں نے وہ کیے ہیں، ڈیفر کیے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اور ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، مڈل ایسٹ کے ممالک بھی اس میں ہوں گے. ٹرمپ صاحب خود بھی وار نہیں لڑنا چاہتے، کیونکہ اگر انہوں نے نوبل پیس پرائز لینا ہے تو وار سے دور رہنا ہوگا. اگر انہوں نے جنگ لڑی تو نوبل پیس پرائز کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. پھر تو سارے کہیں گے اس نے جنگ لڑی ہے، ایران پہ حملہ کیا، کس چیز کا نوبل پیس پرائز دیں گے. سو انہیں اس چیز کا احساس ہے میں نے جنگ نہیں لڑنی، اور کیرٹ اینڈ اسٹک کے ذریعے یا پاکستان یا دنیا کے اور ملکوں کے ذریعے میں نے یہ ایران کو دوبارہ نیوکلیر ڈیل پر لے کر آنا ہے. سو یہ بات لگتا ہے پاکستان نے سمجھائی، اور مجھے لگتا ہے میں ریڈنگ نو انفارمیشن ریڈنگ کہ جناب منیر اور ہمارے DGISI نے بات انہیں سمجھائی ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہم چیز لے سکتے ہیں، اور پاکستان کسی نہ کسی سٹیج میں ایران کے ساتھ میرا یہ خیال ہے بیک ڈور چینل اوپن کر چکا ہے، اور ان کے درمیان یہ امریکنز اور ان کے درمیان کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، اسی طرح کا جیسے طالبان اور امریکنز کے درمیان پاکستان نے بریک تھرو کروایا تھا، اور قطر میں ان کے دفتر کھول کے مذاکرات کے بعد طالبان کی حکومت وہاں پہ آئی تھی. تو ممکن یہ ہے کہ اسی طرح کا بھی بیک ڈور چینل کے ذریعے ہمارے پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیر ڈیل کی بات کرے. لہٰذا 2 ہفتے مانگے گئے ہیں کہ امریکہ نے اپنے آپ کو اس سے دور کیا، ڈسٹینس کیا. لیٹس سی کہ یہ اس میں بریک تھرو کس طرح کا ہوتا ہے. بٹ دیٹس اے ویری ڈیولپمنٹ کہ وہ بات نہیں رہی، ان میں ایگریشن نہیں رہا ٹوارڈز ایران ان کا ٹرمپ صاحب کا جو ان ملاقاتوں سے پہلے تھا. دیٹس مائی ریڈنگ، آئی ایم سیئنگ دیٹ ایبسولوٹلی نو انفارمیشن. لہٰذا یہ بات اپنے میں مطلب کیا کہنا چاہیے، انالیسس کہیں، آبزرویشن کہیں، ریڈنگ اس کو کہیں. اگین اے گڈ تھنگ. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ مودی صاحب کی. مودی صاحب نے جتنی ان کی دوستی تھی، مودی صاحب بھی تو ایشین ہے نا ہماری طرح کے، جیسے ہم ہیں ہر 2 دن بعد ہم بھی ناراض ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں فلاں ملک سے، دیکھیں ہم نے امریکہ کے لیے قربانیاں دی، ہم نے فلاں کیا، ہمیں چھوڑ کے بھاگ جائے. ہاں ایک تو ہمیں مظلوم بننے کا بڑا شوق ہے نا، ہم سمجھتے ہیں وکٹم ہم ہیں، دنیا بڑی ظالم ہے، ہم بڑے مظلوم ہیں، اور جو آتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں. امریکہ کو تو ہم ویسے اپنی ساتھ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ ہر وقت ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم وہ پیدا کیے رکھتے ہیں. امریکن اپنے جگہ پہ ان کو گلے ہیں، دیٹس اندر تھنگ، وہ پھر کر لیں گے کسی وقت بات. سو اس وقت مودی صاحب کو بھی اسی طرح کا ہی بھی سنڈروم کا شکار ہے جس کا ہم ہیں. وہ بھی ٹرمپ صاحب کے بڑے قریب تھے، جب وزیر اعظم پہلی دفعہ بنے تھے وہ گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے وہاں تقریر کی تھی اور بہت بڑا وہاں پہ اس پہ انڈینز جو کراؤڈ آیا تھا اور ٹرمپ صاحب کے ساتھ ریلی، ہاتھوں میں ہاتھ، بڑے مطلب جپیاں شپیاں سب کچھ ہوا تھا. سو وہ ذاتی دوستی سمجھنا شروع ہو گئے. ٹرمپ صاحب کو ضرورت تھی وہی والی بات کہ انڈیا ضرورت ہے ان کی بزنس کے لیے، انڈسٹری کے لیے، ٹریڈ کے لیے، پلس چائنا کے لیے. سو ہمیشہ انڈیا کو امپورٹنس ملتی رہی ہے، جس کو چائنا یہ بات وہ انڈینز بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی کیوں امپورٹنس ہے ان کے لیے، اور اس کا وہ فائدہ بھی لیتے رہتے ہیں کہ فائر ہے کہ ان کو ضرورت ہے ہماری، اور انہوں نے بہت ساری فیورز بھی کی، اسلحہ بھی دیا ہے ان کو، انہوں نے نیوکلیر سول ٹیکنالوجی کے معاہدے بھی کیے ہیں، انڈینز کو پرائرٹیز بھی ملتی ہیں پاکستان کے حوالے سے. لیکن اس جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے اپنے کارڈ صحیح پلے نہیں کیے. جیسے پاکستان نے مطلب ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہاں جی ہم سیز فائر ہوئی ہے، ان کی اپنی انا کا مسئلہ بن گیا کہ نہیں جناب ہم کیوں کہیں کہ جناب کہ ٹرمپ صاحب نے ہماری صلح کروائی ہے، یا ٹرمپ صاحب کی وجہ سے ہم نے سیز فائر کہ ہماری انا کے خلاف ہے. ہماری ایک تو ڈگنیٹی کا لیول اتنا بڑھا دیا، اتنا انفلیٹ کر دیا ایگو کو، ایروگینس کہیں، تکبر کہیں، یہ بہت ہے ہمارے انڈین دوستوں میں. معذرت کے ساتھ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے سام ٹائم چینل سنیں، ان کے پولیٹیشین سنیں، ہم دوستوں سے بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے تکبر غرور بہت زیادہ ہے ان میں، وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر سم تھنگ نیکسٹ بگ تھنگ جو ہوتے ہیں نا، ہم وہی ہیں، اب دنیا کو ہم ہی چلاتے ہیں، اپنی بھگوان والا حساب ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پوری دنیا سے تعلقات خراب ہوں. اس وقت دیکھ لیں انڈین بڑے شدید قسم کے ایسولیشن میں گئے. ریزن میں یہ سمجھتے تکبر، ایروگینس، یا وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے، انڈسٹری ہے، بزنس دینے کے لیے پوری دنیا ہم سے کاروبار لینے ہے کہ ہم ڈکٹیٹ کریں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلا
निकला है, दुनिया इनसे पीछे हटी है। और इस मसले पे, जंग वाले मसले पे आप देख लें, पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट मिली है, पाकिस्तान की ज़्यादा एक एंडोर्समेंट हुई, डिप्लोमेटिकली तौर पर पाकिस्तान ने ज़्यादा सक्सेसेस लिए। हालांकि इंडियंस की हम तवक्को रखते थे, अभी भी वही काम किया जा रहा है कि इंडियन अपनी जिद पे खड़े हैं कि ये हमारी अना के खिलाफ है कि हमें अमेरिकन ने कह दिया कि हमने सीज़ फायर किया है, हमने कह दिया कि हमने अमेरिका के कहने पे सीज़ फायर किया, हमारी उसे कि आसमान गिर पड़ा है हमारे पे। जैसे दुनिया में दो बंदे लड़ते हैं, दुनिया के मुल्क आते हैं, यार दोस्त आते हैं, फैमिली आ जाते हैं, आपस में झगड़ा हो जाते हैं, कोई दो बंदे आ जाते हैं, मतलब मान लेते हैं उनकी, फेयर एनफ। भाई हमारी तो कोई उसमें नहीं हुई कि हाँ जी अमेरिकन ने, मैं कहा हमने बातचीत कर ली, हमने जो अच्छा किया। मैं फिर कह दो, मोदी साहब की मेहरबानी, अमेरिकन की मेहरबानी, ट्रंप साहब की, शहबाज शरीफ साहब, आर्मी, सबकी मेहरबानी कि आपने तबाही नहीं होने दी। जो इस वक्त हम वहाँ इसराइल और ईरान की देख लें, आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन, सबके शुक्रगुजार हैं। आप कहते नहीं जनाब हम तो तबाही करना चाह रहे थे और पाकिस्तान ने हमें सीज़ फायर का काम रोक गए। चले जी, आपने कहा मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। मैं कहता हूँ जी इंडियंस की मेहरबानी जी, आप रुक गए, आपने भला किया जी, अपना भी किया, हमारा भी किया। तो वो चीज़ों अब इस वक्त अनाम में फंसे हुए, जो उन्होंने तकरीर की है, उन्होंने जाके जी मैं क्यों नहीं मिला ट्रंप से, वो मोदी साहब की तकरीर सुनने वाली है। इट्स नॉट सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया, मुझसे पूछे। लेकिन हमारे लिए भला है, एक मौका है कि इस वक्त इंडियन नैरेटिव के साथ ये ट्रंप साहब नहीं खड़ा हुआ, अमेरिका नहीं खड़ा हुआ, यूरोप नहीं खड़ा हुआ, हमारे साथ खड़ा हुआ। दैट्स आवर सक्सेस। लिहाजा उसके बदले में अगर हम उनको पीस के लिए हम रिकमेंड करें, दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी। मेरी राय है। साहब, आप अपनी राय रखने के पूरे हक रखते हैं सर।